الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 28 دسمبر بروز جمعرات 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورۃ المومنون آیت نمبر 93 سے لے کر 100 تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ ہر سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی بڑی خصوصی توجہ چاہیے، ایک ایک آیت کو سمجھیں، ایک ایک لفظ کو سمجھیں۔ کل میں نے یہ عرض کیا تھا اینڈ پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا بیان کیا اور مشرکوں کی مذمت کا بیان کرتے ہوئے فرمایا سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ تعالیٰ ان تمام نازیبہ باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، وہ جاننے والا ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کو، پس وہ بلند ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں، ان شریکوں سے بھی بلند ہے اور اس شرک سے بھی بلند ہے۔ توجہ آپ کی بڑی قیمتی چاہیے۔ تو اہل و سنت پر یہی آیات پڑھ کر الزام لگایا جاتا ہے شرک کا، تو حضرات وہ جو مشرک تھے وہ اپنے معبودوں کو الہ سمجھتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ شرک کرتے تھے، یعنی ان کو اللہ کا شریک بناتے تھے، اور ہم نے اپنا عقیدہ بتا دیا کہ ہم کسی نبی کو، کسی ولی کو اللہ کا شریک سمجھتے نہیں، بلکہ عبدہ ورسولہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کل میں نے یہ بتا دیا تھا۔ اب آیت نمبر 93، قل رب اما ترینی ما یوعدون، قل رب اما ترینی ما یوعدون۔ آپ یہ دعا مانگیے کہ اے پروردگار اگر تو ضرور مجھے دکھانا چاہتا ہے، چونکہ وہ کہتے تھے نا لا وہ عذاب کدھر ہے جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب آپ تو دعا کیجئے نا کہ اے اللہ، اے پروردگار اگر تو مجھے ضرور دکھانا چاہتا ہے وہ عذاب، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، تو میرے رب ازراہ عنایت مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ یہ دعا حضور کو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ مانگیے۔ تو حالانکہ پکی بات ہے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کان علیہ السلام یعلم ان اللہ تعالی لا يجعلہ فی القوم الظالمین اذا نزل بهم العذاب ومع هذا امرہ الرب بهذا الدعاء والسوال لیعظم اجرہ لیکون فی کل الاوقات ذاکرا لربہ تعالی۔ یعنی یہ تو پکی بات ہے کہ اگر عذاب آ بھی جاتا تو حضور کو اس میں کوئی نقصان ہے نہیں، آپ تو عذاب سے بری ہیں، مگر ایک آداب بتایا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میرے محبوب جب تک آپ ہیں میں عذاب نہیں بھیجوں گا، میں عذاب آپ جو موجود ہیں تو میں عذاب نہیں بھیجوں گا، اور یہ استغفار کرتے ہیں اس لیے بھی عذاب۔ تو اب یہ امت کو سکھایا جا رہا ہے کہ رب کے عذاب سے پناہ مانگو۔ بولو جی، رب کے عذاب سے پناہ مانگو، تمہیں عذاب مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن میں آ رہا ہے کہ جب عذاب آتا ہے، جب فتنہ آتا ہے، مصیبت آتی ہے، تو وہ صرف خاص تک نہیں رہتی، اس میں عام بھی پھر رگڑے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر سیلاب کا عذاب آ جائے تو صرف سود خور کی فصلوں کو نقصان ہوگا یا جو دوسرے تاجر ہیں ان کو بھی نقصان ہوگا؟ اگر کسی کے جانوروں پر کوئی مصیبت آ جائے تو جو نیک لوگ ہیں، انوسینٹ ہیں، ان کے جانوروں پر بھی وہ مصیبت آئے گی۔ اس لیے عذاب سے تو پناہ مانگنی چاہیے، یہ اس لیے دعا منگوائی جا رہی ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، ہم اس بات پر کہ دکھا دیں تجھے وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہم قادر ہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھے قدرت ہے کہ جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے نا، وہ اگر میں دکھانا چاہوں تو آپ کو بھی دکھا دوں، آپ کے سامنے عذاب لے آؤں،
پر آپ کو جو میں نے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس لیے میں عذاب بھیجوں گا، پر میں قادر ہوں، طاقت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، ڈھیل دے رہا ہے اللہ۔ اوہو، اب رہ گئی ان کی باتیں، ان کی بدتمیزیاں، ان کی بد تہذیبیاں، حضور کی دعوت دینا، ان کا انکار کرنا، طرح طرح کی بھبتیاں کسنا۔ تو ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہو سبحان اللہ، دور کرو اس سے، اس چیز سے جو بہت بہتر ہے برائی کو، یعنی ان کی برائی کو ادفع، دفع کرے اپنی اچھائی کے ساتھ۔ بولو اپنی اچھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، کہ مجھے میرے رب نے خوب سونا ادب سکھایا ہے کہ برائی کا بدلہ بولو سارے برائی سے دینا۔ کیوں خاندان والوں سے بن نہیں رہی؟ کیوں بھائی کی بھائی سے بن نہیں رہی؟ کیونکہ دونوں انتقامی، اور پورا معاشرہ ہی انتقامی ہے۔ ہمارا پورا معاشرہ، بولو یار لفظ بولا کرو، مجھے دھکا ہی لگا دیا کرو بھائی۔ ہمارا پورا معاشرہ انتقامی معاشرہ ہے۔ ہم محبت کریں گے تو بدلے میں کریں گے کہ اس نے کیا تو ہم بھی، اس نے بلایا ہے تو ہم بھی، اسے یہ ہمارے غم میں شریک ہوا ہے ہم بھی ہوں گے، یہ خوشی میں آیا ہم بھی ہوں گے۔ تو ہم محبت کرتے ہیں تو بدلے میں، اور نفرت کرتے ہیں تو، اب بولو نا، نفرت کرتے ہیں تو یار اس نے مجھے نہیں بلایا میں بھی نہیں بلاتا، اس نے مجھے سلام نہیں کیا میں بھی نہیں کرتا، اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا میں بھی نہیں دیتا۔ تو انتقامی لوگ ہیں بھائی ہم۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کا مقابلہ برائی سے نہیں ہوتا بھائی، برائی برائی سے ٹکرائے تو بڑھے گی، ادھر برائی ہو ادھر اچھائی ہو، تو یہ ہے دفاع اور یہ ہے اس کا مدافع۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح تدارک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بارے جو کہندے نا میں جاننا ہوا، تسی صبر دا مظاہرہ کرو میں نبڑ لاگا۔ ہائے ہائے، میں تے بدر وچ پھر اللہ نے نبڑیا کہ نہیں نبڑیا؟ کی حال بنیا بیچاریاں دا، سارا غرور و تکبر شراب دے گھڑے اوتھے دے اوتھے ہی رہ گیا، تے نچن والیاں بھی، بولو یار، نچن والیاں بھی اوتھے ہی رہ گئیاں، غرور و تکبر خاک میں مل گیا۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ، اور آپ فرمائیے کہیے میرے رب میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری، من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کے وسوسوں سے۔ بولو جی شیطانوں کے وسوسے، ہاں سارے آپ نہیں بولتے تو وہ وسوسہ تو پہ گیا نا بھائی۔ بولو شیطانوں کے نہیں، سارے مل کے بولو شیطانوں کے وسوسوں سے، یہ شیاطین من ہمزات۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمزات ہے نا جی، یہ حمزاتی کی جمع ہے، حمزہ کی، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ چیز جو حملہ آور ہو، جو دھکا لگائے۔ من حمزات الشیاطین، شیطان بھی اپنے وسوسے سے انسان کو برائی میں دھکا دے دیتا ہے اور یہ برائیاں کرتے چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت خالد پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، تو آپ نے فرمایا یار یہ تو پڑھ لیا کر، اعوذ باللہ و بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیرے کلمات، مکمل کلمات کے ساتھ، من غضبہ تیرے غصے سے، و عقابہ تیری ناراضگی سے، ومن شر عبادہ اور تیرے بندوں کے شر سے، ومن ہمزات الشیاطین اور شیاطین کے وسوسوں سے، وان یحضرون کہ وہ میرے پاس آئیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے بالغ لڑکوں کو یہ دعا یاد کرواتے تھے، اور جو نابالغ بچے ہوتے تھے لکھ کر ان کے گلوں میں ڈال دیتے تھے۔ تو اس سے اللہ شیاطین سے بھی محفوظ کر لیتا ہے، اور بولو بھئی شیاطین کے وسوسوں سے بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ،
रब्बी अन यहदुरून, और मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ कि मेरे रब, इससे कि वो मेरे पास आए, शयातीन या उनके वसवसे वगैरह वगैरह। हत्ता इदा जाआ अहदहुमुल मौत, अब ये हर काफिर की हालत बयान हो रही है, तवज्जो से समझिएगा। हत्ता इदा जाआ अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि जब आएगी इनमें से किसी को मौत, तो वकाल रब्बिरजिऊन, तो वो बसद हसरत से कहेगा मेरे रब, ऐ मेरे मालिक, मुझे दुनिया में वापस भेज दे। बोलो मुझे दुनिया में वापस भेज। ये बड़ा मसला है, ये कुरान में काफ़ी मकामात पर आयात आई हैं। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा एक खुलासा बताता हूँ। सूरह अलिफ लाम मीम तंजील में आएगा आगे, फरजिना नामल सालिहन, हर बदकार कहेगा मरते वक्त, ऐ अल्लाह मुझे वापस भेज, मैं नेक अमल करूँगा। बोलो मैं नेक है। आज देख लो कोई परवाह नहीं, कितनी बड़ी आबादी है, कितने नमाजी आए हैं, कोई परवाह नहीं है। और जो पढ़ते थे वो भी कुंडिया ला के उन कमरे च पढ़न डे ने, ओ जी सर्दी बड़ी आ गई है, भाई सर्दी आ गई है तो नमाजों का अजर भी तो बढ़ गया है ना, नमाजों की फजीलत भी। पर ये लालच है ही नहीं, ये लालच हो, ज़ौक शौक हो, ईमान से बताइएगा और सारे बोलिएगा, कुछ चुप ना रहे। दुनिया का भी कोई काम धुंध नाल बंद होया ते नमाज़ां किवें बंद हो सकदियां ने? हुण बोलो ना यार, कोई दुकान बंद हुई होवे, कोई कारखाना बंद, सब जा रहे हैं जी, इसी धुंध में सब्जियां लेने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? तो मस्जिद की तरफ पाँव क्यों नहीं उठते? बहरहाल मरते वक्त कोई दुकान कोई औलाद याद नहीं आएगी। अच्छा आगे अल्लाह ताला सूरह मुनाफिकून में एक बात फरमाई है कि रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, ऐ अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, मरते वक्त कहेगा मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, फअसद्दका, मैं वो माल सदका कराऊं। ओ जड़ा हलाल हराम जमा किया है ना, बड़ा जोड़े है, ते कदे ज़कात भी कढ़ी नहीं, या अल्लाह कदे सदका नहीं किया, पर हुण तू वापस भेज, फअसद्दका, मैं उसको सदका कर दूंगा, व अकुम मिनस सालिहीन, और नेक लोगों में शामिल हो जाऊंगा। अब मैं बुराइयों के साथ शामिल है, बुरों के साथ नहीं बैठूंगा। अच्छा जी, सूरह अनआम में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि लौ रुद्दू लआदू लिमा नूहु अन्हु, मेरे महबूब अगर मैं इनको दुनिया में वापस भेज दूं तो फिर ये वही काम करेंगे जिससे मना किया गया है। बोलो जिसे मना किया, कारी साहब तकड़े हो, फिर ये वो काम करेंगे जिसे इनको मना किया। बोलो यार, धुंध मेरा ख्याल है कोई अपनी जेब में आ गई है कि भाई जिस काम से इनको रोका गया है दुनिया में फिर वही करेंगे। आप देखते हैं कि जब मुसीबत आती है तो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, और जब टाइम निकल जाता है तो ना मौलवी याद रहता है, ना दुआ याद रहती है, ना मस्जिद याद रहती है, ना सदके, ना खैरात, हर चीज खत्म हो जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अब सुनिए, अब आपको सारी समझ आ गई ना बात कि हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, जब इंसान मरने लगता है ना, खासकर काफिर, उसको मरने से पहले उसका जहन्नम में ठिकाना दिखाया जाता है, याद रखिए। फिर वो कहता है कि या अल्लाह मैं मुसलमान हो जाऊं, पर अब टाइम ओवर हो गया जनाब, अब तो निकल गई बात है। हर बुरे के साथ यही होता है, अल्लाह हमें महफूज फरमाए। अच्छा यहाँ एक बात और बता दूँ, हज़रत उबादा बिन सामित पढ़िए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा लिक़ा अल्लाहि अहब्बल्लाहु लिक़ाअहु, जो अल्लाह से मुलाकात को पसंद करता है अल्लाह भी उससे मुलाकात को पसंद करता है। जिसको मोहब्बत है कि जल्दी दुनिया से निकलूं, अल्लाह से मुलाकात हो जाए। व मन करिह लिक़ा अल्लाहि करिहल्लाहु लिक़ाअहु, और जो अल्लाह से मिलने को नापसंद करता है तो बोलो भाई अल्लाह भी उससे मिलने को पसंद है, नापसंद ही करता है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा पाक सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस पर सवाल कर दिया, कहने लगी या रसूलल्लाह हम तो मौत को पसंद नहीं करते। बोलो हम तो मौत को पसंद नहीं करते। तो आपने फरमाया आयशा इस हदीस का ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि जब मोमिन को मौत आती है उसे बशारत दी जाती है
کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آجا رب تجھ پہ راضی ہے، تو رب پہ راضی ہے۔ اس وقت فرشتے اس کو کہتے ہیں تجھے دنیا میں بھیجو، کہتا چھاٹو دنیا نو، جلدی روح کڑ چلیے اللہ کول۔ اور اللہ فرماتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور پاپی، بے نمازی، شرابی، زانی، فاسق، فاجر کو بھی کہا جاتا ہے ہن تیری ویکھی تیرا حال کی ہوتا۔ اس کو فرشتے کہتے ہیں تجھے واپس بھیجے، کہتا خدا دا نہ ہی بھیج دیو، مگر ٹائم ختم ہو چکا ہے، کوئی واپس آ سکتا نہیں۔ اس وقت جو کہتا ہے نا کہ سبحان اللہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اللہ بھی پھر اس سے محبت کرتا ہے۔ تو بھائی لعلی اعمل صالحا، کہتے ہیں یا اللہ واپس بھیج دے، کیوں؟ شاید میں اچھے کام کروں، صالحا اچھے کام کروں، فیما ترکت، اس دنیا میں دوبارہ جا کر۔ اللہ کہتا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یعنی انہوں نے ہرگز کلا دا مطلب پہلا یہ لے لو کہ اسی ہن واپس گھلنا نہیں۔ یار سارے کیوں نہیں بولتے؟ تسی تو بولتے جڑے نہیں بولتے انہوں نے کہہ رہے ہیں، اب پچھلے سارے بولو بھائی۔ اللہ کلا دا کی مطلب ہے کہ اسی واپس بھیجنا ہرگز نہیں، واپسی نہیں ہو سکتی، ٹائم دیتا نہیں سی، نبی بھیجیا نہیں سی، قرآن نازل نہیں سی فرمایا، ہن کہنا ہے واپس بھیج، اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ واپس بھیج دے نیکم نہیں۔ کلا دا دوسرا مطلب ہے کلا ہرگز ایسا نہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں انہیں کرنا نہیں ہے۔ انہا کلمۃ ہوا قائلها، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایک فضول بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے منہ سے، وگرنہ اس نے واپس جا کے ایسا کرنا نہیں۔ اچھا جی، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے، اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ واپس بھیجو، تو یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، اب واپسی ووپسی دنیا میں کوئی نہیں ہونی۔ اب ہے برزخ کا معاملہ، ایک آڑ ہے برزخن، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، ان کے آگے ایک پردہ ہے جس کو برزخ کہتے ہیں نا، اگلا جہان ہے، یہ اسی میں رہیں گے، پھر دوبارہ ان کو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک اب اسی برزخ میں رہیں گے، پردے میں رہیں گے۔ بولو واپس آ سکتے نہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اگر دنیا میں کسی نے ہمیشہ ظاہراً رہنا ہوتا تو حضور اس قابل تھے کہ قیامت تک سامنے ہی رہتے، اور ساری امت زیارت کرتی رہتی۔ تو جب سرکار نے پردہ فرما لیا تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو سب نے دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ عمل کون کر رہا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، میں ہوں وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا ہے، زندگی کو پیدا کیا ہے، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اکثر عملہ نہیں کہ دیکھا جائے تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے، نہیں، احسن عملہ، سونے عمل کون کرتا ہے۔ ایک ہی سونا ہو جائے تو دو میں جہان بڑھ جاندے تو زیادہ کیتی جاؤ تو بیچو تے گند بھی پائی جاؤ تو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔